دوستوں ممبئی میں رہنے والے کفایت اللہ سنابلی صاحب نے ایئر 2014 یعنی 3 سال پہلے سینے پہ ہاتھ باندھنے پر ایک کتاب لکھی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ انہوں نے کتاب میں لکھا کہ صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس سے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بازو کے درمیان رکھ کر اپنے سینے پہ رکھنا مراد ہے۔ قرآن کی تفسیر میں آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث التاریخ الکبیر للبخاری والیوم 6 پیج نمبر 437 اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ فرقہ اہل حدیث کے کفایت اللہ صاحب نے کلیم کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیری حدیث صحیح ہے۔ اگر فرقہ اہل حدیث اس تفسیر کو حجت مان رہا ہے تو ہم انہیں یاد دلانا چاہیں گے کہ انہی کے اسکالر نواب صدیق حسن خان صاحب نے اپنی کتاب میں صاف صاف لکھا ہے کہ صحابی کی تفسیر سے حجت قائم نہیں کی جائے گی۔ تو دوستوں فرقہ اہل حدیث سے سوال ہے کہ اپنے ہی پرانے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑ کر صحابہ کی تفسیری حدیث کیوں پیش کر رہے ہو، کیوں اس کو صحیح مان رہے ہو؟ اینی ویز چلیے مدعے پر آتے ہیں اور اس حدیث کو کھل کر ڈسکس کرتے ہیں۔ آئیے حدیث کی سند کو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث ملی حماد بن سلمہ کو عاصم الجہدری سے، اور عاصم الجہدری کو یہ حدیث ملی اپنے فادر اپنے والد الحجاج الجہدری سے، اور فادر الحجاج الجہدری کو یہ حدیث ملی عقبہ بن زبیان سے، جنہیں یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی۔ دوستوں غور سے دیکھیے، اس ویڈیو میں ہمارا پورا فوکس پورا ڈسکشن اس راوی الحجاج الجہدری پر ہوگا۔ کسی بھی بات یا کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے والا، اس کی سند میں آنے والا ہر شخص ثقہ یعنی ٹرسٹ وردی انسان ہو۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی یہ حدیث کمزور ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو الحجاج الجہدری ہے یہ اصل میں مجہول راوی ہے، یعنی اننون شخص ہے۔ مثال کے طور پہ آپ روڈ پہ چل رہے ہیں اور آپ کو کوئی ایسا شخص دکھا جسے آپ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے وہ مجہول ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ وہ آدمی صحیح ہے یا غلط۔ ٹھیک اسی طرح محدثین اسکالرز نہیں جانتے کہ یہ الحجاج الجہدری معتبر راوی ہے یا نہیں، ریلائبل ہے یا گڑبڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجہول راوی کی بات پر اور اس کی بتائی سینے پہ ہاتھ باندھنے والی اس حدیث پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوستوں گزارش ہے کہ یہ مجہول ورڈ کو آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، کیونکہ ویڈیو میں آگے بار بار استعمال ہوگا۔ اب ہمارے مقابلے فرقہ اہل حدیث نے آج کل مارکیٹ میں ایک نئی ریسرچ لائی ہے۔ ان کے مولانا رئیس احمد ندوی اور کفایت اللہ صاحب نے اب جا کے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ انون مجہول شخص کون ہے۔ جی ہاں، فرقہ اہل حدیث کا دعویٰ یہ ہے کہ الحجاج الجہدری کا اصلی نام عبداللہ ابن روبہ ہے، جو کہ معتبر یعنی ثقہ راوی ہے۔ دوستوں عبداللہ ابن روبہ ثقہ ہے کہ نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے۔ چلیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ الحجاج الجہدری مجہول یعنی انون راوی ہے جیسا ہمارا دعویٰ ہے، یا پھر وہ عبداللہ ابن روبہ ہیں جیسا کہ فرقہ اہل حدیث کہہ رہے ہیں۔ اب آگے کا ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ اس کا فیصلہ خود کر پائیں گے۔ دوستوں آپ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث کی سند پر غور کیجئے اور ہم دونوں کے دعووں کو سمجھیے۔ ہمارا دعویٰ کہ الحجاج الجہدری ایک مجہول انون شخص ہے، جس کے بارے میں دوسری ڈیٹیلز تو آپ کو کتابوں میں مل جائے گی، لیکن وہ ریلائبل بھروسے کے لائق معتبر تھا یا نہیں، اس بارے میں کسی کتاب میں کسی نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ ہمارے مقابلے فرقہ اہل حدیث کا دعویٰ ہے کہ الحجاج الجہدری اصل میں عبداللہ ابن روبہ ہے۔ اب اگلے 3 منٹ بہت ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہوں گے، آپ سے گزارش ہے دھیان سے سنیں۔ دوستوں فرقہ اہل حدیث نے جب الحجاج الجہدری یہ پورا نام سرچ کیا یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ وہ راوی معتبر ریلائبل ہے یا نہیں، تو ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا، یعنی ہمارا دعویٰ صحیح ہو گیا کہ وہ راوی مجہول ہے، اور یہی وجہ ہے حدیث کے کمزور ہونے کی۔ اور یقین جانیں دوستوں، آپ بھی الحجاج الجہدری یہ پورا نام سرچ کیجئے، آپ کو بھی اس کی ثقاہت، اس کی ٹرسٹ وردی ہونے پر کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ اب دوستوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فرقہ اہل حدیث کو عبداللہ ابن روبہ کا نام کیسے ملا، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ سند میں آئے الحجاج الجہدری میں سے صرف الحجاج کو کٹ کر کے سرچ کریں گے، تب جا کر آپ کو عبداللہ ابن روبہ ملے گا۔ تو دوستوں پہلا پوائنٹ بہت غور کرنے کا ہے کہ فرقہ اہل حدیث کا پیش کیا ہوا راوی عبداللہ ابن روبہ صرف الحجاج ہے، نہ کہ حدیث کی سند میں آیا ہوا الحجاج الجہدری۔ دوستوں حدیث میں آئے الحجاج الجہدری کا پورا نام سرچ کرنے پر ہمارا بتایا مجہول انون راوی کی ڈیٹیلز مل رہی تھی کتابوں میں۔ مثال کے طور پہ وہ کون سے قبیلے سے بلونگ کرتا ہے، اس کی کنیت کیا ہے۔ اب اس کو چھوڑ کر فرقہ اہل حدیث صرف آدھا ادھورا نام، جی ہاں آدھا نام میچ ہونے والا راوی عبداللہ ابن روبہ حدیث میں زبردستی کیوں گھسا رہا ہے؟
یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خیر، دوسرا پوائنٹ دوستوں، سلف کی کتابیں دیکھیں گے تو ہمارا مجہول راوی، انون راوی جو ہے الحجاج الجہدری، اس کا قبیلہ بنو جہدر ملتا ہے، اور لازم سی بات ہے جب باپ بنو جہدر کا ہے تو بیٹا بھی اسی قبیلے بنو جہدر کا ہوگا۔ اب آپ حدیث میں غور کریں تو آپ کو الحجاج کے ساتھ الجہدری لگا ہوا ملے گا، اور ان کے بیٹے عاصم کے ساتھ بھی قبیلے کا نام الجہدری لگا ہوا ملے گا۔ اس سے صاف صاف سمجھ میں آ گیا کہ حدیث میں آیا الحجاج الجہدری ہمارا ہی بتایا ہوا مجہول راوی ہے۔ اب ہمارے مقابلے فرقہ اہل حدیث کا یہ دعویٰ تھا کہ الحجاج الجہدری اصل میں عبداللہ ابن روبہ ہے، لیکن عبداللہ ابن روبہ کا قبیلہ بنو تمیم ہے۔ جی ہاں دوستو، کتابوں میں عبداللہ ابن روبہ کا قبیلہ ہم نے جب ڈھونڈا تو ہمیں بنو تمیم ملا۔ تو اگر فرقہ اہل حدیث اپنے دعوے میں سچا ہوتا اور الحجاج الجہدری اصل میں عبداللہ ابن روبہ ہوتا تو حدیث کی سند میں الحجاج التمیمی ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ ساری حدیثوں میں الحجاج الجہدری اور عاصم الجہدری ملے گا۔ تو بس ہمارے بتائے ہوئے مجہول راوی کا قبیلہ میچ ہو گیا حدیث کی سند میں آئے ہوئے راوی کے قبیلے سے، جبکہ فرقہ اہل حدیث کے بتائے ہوئے راوی عبداللہ ابن روبہ کا قبیلہ میچ ہی نہیں ہوتا۔ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ حدیث میں آیا الحجاج الجہدری عبداللہ ابن روبہ ہے۔ اگر فرقہ اہل حدیث کا دعویٰ سچ ہوتا کہ عبداللہ ابن روبہ ہی حدیث میں آیا الحجاج الجہدری ہے تو عبداللہ ابن روبہ کا قبیلہ بنو جہدر ہونا چاہیے، لیکن کتابوں میں تو بنو تمیم ملتا ہے۔ کامن سینس ہے دوستوں۔ تیسرا پوائنٹ سلف کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حدیث میں آنے والے الحجاج الجہدری کی کنیت ابو صباح ہے۔ کنیت کیا ملتی ہے؟ ابو صباح۔ اس کو دماغ میں بٹھا لیجئے۔ اب کوئی بھی فرقہ اٹھ کر یہ دعویٰ کرنے لگے کہ حدیث میں آئے الحجاج الجہدری اصل میں عبداللہ ابن روبہ ہیں تو اسے عبداللہ ابن روبہ کی کنیت ابو صباح بتانی پڑے گی۔ پبلک بیوقوف تھوڑی نہ ہے کہ آنکھ بند کر کے آپ کی ہر بات مان لے گی۔ اگر فرقہ اہل حدیث اپنے دعوے میں سچا ہے کہ الحجاج الجہدری ہی اصل میں عبداللہ ابن روبہ ہے تو عبداللہ ابن روبہ کی کنیت بھی ابو صباح ملنی چاہیے انصاف سے، لیکن کتابوں میں جب آپ عبداللہ ابن روبہ کے بارے میں دیکھو گے تو اس کی کنیت ابو صباح نہیں بلکہ ابو شاشا اور ابو روبہ ملتی ہے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا کہ حدیث میں الحجاج الجہدری عبداللہ ابن روبہ نہیں ہے بلکہ وہی مجہول انون راوی ہے جو ہم نے دعویٰ کیا۔ دوستو، چوتھا اور آخری پوائنٹ، حدیث پر غور کریں الحجاج الجہدری، ان کے ٹیچر عقبہ ابن ذبیان ہیں۔ ان کے ٹیچر کون دکھ رہے ہیں؟ عقبہ ابن ذبیان۔ اور حدیث کی سند میں ان کے اسٹوڈنٹ ان کے بیٹے عاصم الجہدری دکھ رہے ہیں۔ اور فرقہ اہل حدیث کا دعویٰ کہ عبداللہ ابن روبہ ہی الحجاج الجہدری ہیں اگر صحیح ہوتا تو انصاف سے عبداللہ ابن روبہ کے ٹیچر عقبہ ابن ذبیان اور ان کے بیٹے اسٹوڈنٹ عاصم الجہدری ملنا چاہیے، تبھی وہ حدیث میں فٹ بیٹھیں گے۔ لیکن کتابوں میں عبداللہ ابن روبہ کے ٹیچر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹ ان کے بیٹے روبہ ابن عبداللہ تمیمی ملتے ہیں، جو کہ حدیث کی سند سے بالکل نہیں میچ کھاتے۔ تو فرقہ اہل حدیث کا دعویٰ کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں یہ غلط ثابت ہوا۔ پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ حدیث میں آیا الحجاج الجہدری ہمارا بتایا ہوا مجہول انون راوی ہے 100%۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا پورا نام، اس کا بیٹے کا نام، قبیلہ، یہ سب صحیح میچ ہوتا ہے اس مجہول راوی سے۔ ہمارے مقابلے فرقہ اہل حدیث کا یہ کہنا کہ الحجاج الجہدری مجہول نہیں بلکہ اصل میں عبداللہ ابن روبہ ہے، یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبداللہ ابن روبہ کا تو نام ہی نہیں میچ ہوتا پوری طرح، نہ اس کی کنیت میچ ہوتی ہے، نہ ٹیچر میچ ہوتا ہے، نہ اسٹوڈنٹ میچ ہوتا ہے، نہ بیٹا میچ ہوتا ہے، نہ ہی اس کا قبیلہ میچ ہوتا ہے۔ کچھ بھی میچ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، کچھ بھی میچ نہیں ہوتا حدیث میں آئے ہوئے الحجاج الجہدری سے۔ دیکھا دوستو کتنی آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث میں الحجاج الجہدری مجہول راوی ہے، اور اس کی وجہ سے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی یہ حدیث دوسری حدیثوں کی طرح ہی ضعیف ہے، کمزور ہے، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن سوچ سمجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے ہم جاتے جاتے ایک پیاری بات بتانا چاہتے ہیں۔ ہمارے کسی بھی اسکالر نے اس ویڈیو میں پیش کیے ہوئے فرقہ اہل حدیث کے دعوے کو کہ الحجاج الجہدری اصل میں عبداللہ ابن روبہ ہے، اس ریسرچ کو صحیح نہیں مانا۔ اس کے الٹ فرقہ اہل حدیث کے بڑے اسکالر زبیر علی زئی ہمارے دعوے کو مان چکے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے قبول کر لیا ہے کہ الحجاج الجہدری مجہول راوی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اتنے صحیح ایکسپلینیشن کے بعد کوئی بھی سینسیبل آدمی اس بات کو ضرور قبول کرے گا۔ الحمدللہ۔
دوستوں ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ بچائے ہمیں فرقہ اہل حدیث کی ریسرچ سے، اور فرقہ اہل حدیث کے کفایت اللہ صاحب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں، یا پھر وہ اور سینے پہ ہاتھ باندھنے والے۔ ہماری اس ویڈیو کا ویڈیو پہ جواب